تو انسان کیسے زندہ رہے گا؟ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی جو ہے ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے، ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی جو ہے نہ بنائے۔ صبح شام ہر وقت، صبح شام ہر وقت دھن میں لگے ہوئے، دھن میں جو ہے لگے ہوئے، اور دل کے اندر ان کی محبت پیدا نہ کرے، دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا نہ کرے۔ یہ جو ہے یہ بات قناعت کے ذریعہ ہوتی ہے، قناعت کے ذریعہ جو ہے ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس دنیا ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس لیے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہر وقت انسان اس کے فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی، وہ مل جائے، فلاں چیز کی کمی ہے وہ مل جائے، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے وہ مل جائے، کل اتنے پیسے کمائے تھے، کل میں نے اتنے پیسے کمائے تھے، آج اس سے ہم جو ہے ڈبل کماؤں یا اس سے جو ہے ٹریبل کماؤں۔ یہ جو ہے دل کے اندر یہ باتیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں، دل کے اندر یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر جو ہے شام تک بس اسی فکر اور دھن میں جو ہے ہم لگے رہتے ہیں۔ بس اسی کا نام دنیا کی جو ہے محبت، دنیا کی محبت ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں لازماً حرص، لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قناعت حاصل کرنے کا نسخہ، قناعت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی یا ایک پہاڑ جتنا سونا مل جائے، سونا جو ہے مل جائے، ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے، تو مجھے ایک اور ان کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ ایک وادی اور مل جائے، ایک وادی جو ہے اور مل جائے۔ جب دو مل جائے تو پھر یہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے، سونے کی ایک وادی جو ہے اور مل جائے۔ پھر فرمایا ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کے مٹی کے اور کوئی چیز جو ہے نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، اس کو قبر میں جو ہے دفن کیا جائے گا، تب اس کا پیٹ جو ہے بھرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ ہم جو ہے کرتے ہیں، ساری محنت یہ جو ہے یہی کی یہی رہ جائے گی، ساری محنت جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کی یہی جو ہے دنیا کے اندر جو ہے رہ جائے گی، اور سب مال و دولت یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قناعت عطا فرمائے، قناعت جو ہے عطا فرمائے، تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کا پیٹ بھر دیتی ہے، اور اس قناعت کو حاصل کرنے کا نسخہ، طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اس حدیث میں جو ہے بیان فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت
فلاح کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اس طریقے پر عمل کر لو، اس طریقے پر عمل کر لو۔ اور اگر تم جو ہے فلاح نہیں چاہتے ہو، کامیابی نہیں چاہتے ہو، تو اس پر عمل مت کرو، لیکن پھر ساری عمر بے چینی اور پریشانی کا شکار رہو گے۔ تو وہ نسخہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی مال اور دولت کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، ورنہ یہ خیال آئے گا کہ اس آدمی کو فلاں چیز مل گئی ہے، مجھے وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہے، اور تمہیں اس کے مقابلے میں جو سامان، جو ساز و سامان، راحت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اس کو حاصل نہیں۔ اور اگر اپنے سے جو ہے اونچے والے کو دیکھو گے، اپنے سے اونچے والے کو دیکھو گے تو دل میں حرص پیدا ہوگی، دل کے اندر لالچ، حرص پیدا ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ مقابلہ کا دور پیدا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں دل کے اندر حسد آئے گا، اس کے دل کے اندر جو حسد پیدا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا کہ حسد کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا؟ بغض پیدا ہوگا، بغض، پھر عداوت، پھر جو ہے عداوت، تعلقات خراب ہوگا، تعلقات جو ہے خراب ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے اور بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے۔ اور اگر قناعت حاصل ہو گئی، اور اگر قناعت حاصل ہو گئی تو یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے، مجھے عزت کے ساتھ جو ہے رزق جو ہے مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، الحمدللہ اس نعمت پر میں خوش ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون آ جائے گا، سکون آ جائے گا، بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج سے 2-3 ہفتہ پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ کیسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کیسے تھے، اور اس آیت کی وجہ سے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آواز سنی، اسی وقت دل کی دنیا بدل گئی، اسی وقت دل کی دنیا بدل گئی، اور زبان سے اس آیت کا جواب کیا دیا؟ بلا یا رب قد آنا، بلا یا رب قد آنا، اے اللہ وہ وقت آ گیا۔ اسی وقت سب چھوڑ چھاڑ کر توبہ کر لی، توبہ کر لی، اور پھر دل میں علم حاصل کرنے کا جو ہے داعیہ پیدا ہوا، اور سب چیزیں جو ہے چھوڑ دی اور علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ حدیث میں بہت اونچے درجے کے امام بن گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، اور اب ان کا قول حدیث کے اندر بھی حجت کا درجہ رکھتا ہے، اور فقہ کے اندر بھی حجت ہے، اور صوفیاء کرام کے بڑے امام بن گئے۔ انہی کا ایک واقعہ ہے،
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد میں اپنے محل میں شام کے وقت بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی. شام کا وقت تھا. ہارون رشید نے شہر بنا کے باہر سے بہت زیادہ جو ہے شور مچنے کا شور کا جو ہے آواز جو ہے انہوں نے سنا. تو انہوں نے کہا کہیں دشمن تو شہر پر حملہ نہ کر دیا, بہت شور گل ہے, کیا بات ہے. تو جلدی سے کسی آدمی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرے یہ شور کیسا ہے, یہ کیسا شور ہے, جا کر دیکھو. چنانچہ وہ گیا, جس کو بھیجا تھا وہ گیا اور معلوم کر کے جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آج اس شہر میں تشریف لانے والے تھے اور لوگ ان کے استقبال کے لیے ان کے جو ہے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. جب وہ تشریف لائے تو انہیں وہاں پر چھینک آ گئی. چھینک ہم کرتے ہیں نا, ہر اس کو کہتے ہیں چھینک. ہم جو ہے جب چھینک کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ, تو سامنے والا کیا کہتا ہے یرحمک اللہ. تو یہ چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور استقبال کرنے والوں نے اس کے جواب میں کیا کہا, یرحمک اللہ. اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا. یہ اس کا شور تھا. اتنا بڑا مجمع ہوگا کہ سب نے مل کر یرحمک اللہ کہا تو اتنا شور ہو گیا. جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ صورت حال سنی تو ہارون رشید سے کیا کہا, ہارون رشید سے کہا کہ ہارون تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے, لیکن سچی بات تو یہ ہے بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے. حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں, جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. کوئی پولیس ان کو یہاں کھینچ کر نہیں لائی, بلکہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے, جس نے اتنے سارے لوگوں کو یہاں جمع کر دیا, اتنے سارے لوگوں کا مجمع یہاں جمع ہو گیا. بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. میرے محترم بزرگوں, بھائیوں اور دوستوں, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا, ایک زمانہ جو ہے میرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ میں بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ میں جو ہے اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہر وقت انہی کے ساتھ جو ہے رہتا تھا, ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا. لیکن اس زمانے میں میرا حال یہ تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی رنج اور تکلیف میں نہیں تھا. اس لیے میں جو ہے جس دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے اور اس کی سواری میری سواری سے جو ہے اچھی ہے. یہ باتیں جو ہے میرے اندر جو ہے دل کے اندر جو ہے آتا تھا. تو اس کی سواری میری سواری سے اچھی,
اور وہ بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے اور بازار سے اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار لباس خرید کر لاتا اور وہ لباس پہن کر جب دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو میں دیکھتا تو وہ مجھ سے بھی اچھا لباس پہنا ہوا، وہ دوست جو ہے مجھ سے بھی جو ہے اچھا لباس جو ہے پہنا ہوا، لہذا جہاں بھی جو ہے جاتا ہوں اپنے سامان سے اچھا سامان جو ہے کیا ہے مجھے جو ہے نظر آتا، کسی کا مکان اچھا ہے، کسی کے کپڑے اچھے ہیں، کسی کی سواری جو ہے اچھی ہے۔ پھر بعد میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو زیادہ مالدار نہیں تھے۔ بعد میں نے کیا کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا جو ہے اتنا زیادہ جو ہے مالدار جو ہے نہیں تھے، بلکہ معمولی قسم کے لوگ تھے، معمولی قسم کے لوگ تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے جو ہے راحت اور آرام حاصل ہو گیا، مجھے آرام اور راحت جو ہے حاصل ہو گیا۔ اس لیے اب میں جس سے بھی ملاقات کرتا ہوں، جس کے پاس بھی ملاقات کے لیے جاتا ہوں، اس کے حالات دیکھتا ہوں، اس کے حالات جو ہے میں دیکھتا ہوں، اس کے مقابلے میں اپنی حالات دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے، میری سواری اس کی سواری سے جو ہے اچھی ہے، میرا لباس اس کے لباس سے جو ہے اچھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے قناعت، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اگر یہ قناعت حاصل نہ ہو تو پھر نہ صرف یہ انسان ساری عمر دنیا حاصل کرنے کی دور میں مبتلا رہے گا بلکہ راحت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس لیے راحت اس پیسے اور اس دولت کا نام نہیں بلکہ راحت تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر ایک جو ہے قلبی کیفیت کا نام ہے راحت۔ راحت جو شخص اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، کوٹھی اور بنگلے، نوکر چاکر سب جمع کر لو، دروازے پر لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی کر لو، یہ سب چیزیں جمع کر لو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اعلیٰ درجے کا جو ہے بستر لگا ہوا ہے اور شاندار قسم کے گدے اور تکیے جو ہے لگے ہوئے ہیں، نیند نہیں آتی۔ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہے، نیند کی گولیاں کھا کر نیند کی جو ہے گولیاں جو ہے کھا کر نیند لائی جا رہی ہے اور وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہے، اس کے بعد وہ بھی جواب دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دیکھیے سامان اور راحت سب موجود ہے، سب موجود ہے، بنگلے بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ایئر کنڈیشن کا کمرہ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن رات کو بے چینی کو دور کرنے میں کوئی چیز کارآمد نہیں، کوئی چیز کارآمد نہیں۔ وہ اسباب بے چینی اور جو کہتے ہیں دور نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہی اس بے چینی کو دور فرما سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دوسری طرف دیکھیے ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈبل بیڈ ہے، نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، کچھ نہیں ہے، مگر وہ آرام سے سوتا ہے۔ جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو صبح کے وقت 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ہم اور آپ، کہ اس مزدور کو راحت حاصل ہے یا اس مالدار کو راحت حاصل ہے۔ یاد رکھیے
راحت اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، راحت اللہ تعالی کی عطا ہے۔ اسباب راحت پر راحت حاصل ہونا ضروری نہیں۔ راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔